کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگنور کریں گے تبھی آپ سکون سے جئیں گے کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھو، آخرت کے معاملے میں اپنے سے اوپر سے لوگوں کو دیکھو۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. تمام تعریفیں، حمد و ثنا، بزرگی، کبریائی، بڑائی، عظمت، عزت و جلال اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے. جو اللہ رب العالمین ہمارا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، اسی کے ہم محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. ہم لمحہ لمحہ اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. ہر چیز اسی سے مانگتے ہیں، ہر چیز اسی سے پوچھتے ہیں. وہ وہی کام بنانے والا ہے، وہی مشکلات میں ساتھ دینے والا ہے. درود و سلامتی ہو آپ کے ہمارے پیغمبر اسلام رحمت للعالمین سید المرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں اس دنیا میں جینے کا طریقہ سلیقہ سکھایا اور ہمیں جنت تک پہنچنے کا راستہ بھی بتایا. معزز بھائیوں، اس سے پہلے جمعہ میں آپ کے سامنے یہ بات بتائی گئی کہ زندگی کے ہر مشکل موڑ پر، ہر تکلیف میں، ہر دکھ درد غم میں اس اللہ کو بلائیں. وہ اللہ آپ کے دکھ تکلیف درد کو سننے والا ہے، وہ اللہ آپ کی مشکلات کو حل کرنے والا ہے. اور ہم سب اس اللہ کے محتاج ہیں، وہی کام بنانے والا ہے. وہ اللہ سب کچھ دینے والا ہے اور اپنے وقت میں دینے والا ہے، اور اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. تو یہ بتایا گیا کہ ہر مشکل گھڑی میں اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ پہ رجوع کرنا ہے. اور آج کے اس خطبے میں انشاءاللہ بتانا چاہوں گا کہ مشکلات کیوں آتے ہیں، پریشانیاں کیوں آتے ہیں، انسان اس قدر بے چین کیوں ہے، انسان اس قدر مصیبت کا شکار کیوں ہے، وہ کیا ریزن ہے جس کی وجہ سے آج انسان کے سامنے بے چینی کا بہت بڑا مسئلہ ہے. میرے بھائیوں، حقیقت میں انسان کی زندگی میں آج کے اس ماحول میں سکون نام کی چیز نہ رہی، اطمینان نام کی چیز نہ رہی. حالانکہ اس کے پاس سب کچھ موجود ہے. کیا نہیں اس کے پاس؟ گھر بار موجود ہے، بینک بیلنس ہے، دولت ہے، پراپرٹی ہے، اولاد ہیں، بیوی ہیں، شہرت ہے، عہدہ ہے، عزت ہے. کیا کچھ نہیں ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ جو جتنا زیادہ حیثیت والا ہے، جو جتنا زیادہ مالدار ہے، اتنا زیادہ پریشان ہے.
جو جتنا زیادہ سہولت رکھتا ہے وہ اتنا زیادہ پریشان ہے. یہ ساری چیزیں آج ہم دیکھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جتنے زیادہ آج ماہر نفسانیات، ماہر نفسیات، سائیکالوجی کے حل کرنے والے ڈاکٹر جتنے زیادہ آج کے اس دور میں ہیں، تاریخ میں اتنے زیادہ ڈاکٹر نہیں تھے. آج دیکھیے کہ محلے محلے میں، گلی گلی میں ڈاکٹر ماہرین ہیں آپ کے پریشانی کو حل کرنے والے، کاؤنسلنگ دینے والے، کیونکہ آپ پریشان ہیں، بے چین ہیں، گھبراہٹ کے شکار ہیں. اور جتنے زیادہ میڈیکل میں گھبراہٹ، پریشانی، دل کی دھڑکن تیز ہونے کی دوائیں آج میسر ہیں، شاید اس سے پہلے نہیں ملتی تھی. آج نیند نہیں آتی، لوگوں کو دوا لینی پڑتی ہے. ٹیبلٹس لیں گے تو نیند آتی ہے، کیونکہ اس قدر ٹینشن، گھبراہٹ، پریشانی، ڈپریشن، انسان مختلف چیزوں کا شکار ہے، تکلیفوں کا سامنا کر رہا ہے. اور جو جتنا زیادہ پوسٹنگ میں آج وہ سوسائڈ کر لیتا ہے. کیا نہیں ان کے پاس آج فلم کے ایکٹر، بڑے بڑے لائر، بڑے بڑے پوسٹنگ میں رہنے والے IAS آفیسر، سولجر اور بڑے بڑے پولیٹیکل لیڈر آج سوسائڈ کر لیتے ہیں. کیا نہیں ان کے پاس، کیا کمی ان کے پاس؟ سب کچھ موجود ہے، لیکن صرف ایک چیز نہیں ان کے پاس، سکون نام کی چیز نہیں ہے. اس لیے انسان سب کچھ رہ کر بھی پریشان نظر آتا ہے. سب کچھ رہ کر بھی اس کے چہرے پر خوشی نہیں ہے، غم کے آثار ہیں اور ٹینشن کی انسان زندگی گزار رہا ہے. اور سکون اس نے تلاش کیا فلموں میں، کبھی سکون تلاش کیا شراب میں، کبھی سکون تلاش کیا گانے میں، کبھی سکون تلاش کیا فلم دیکھنے میں، نشے کی چیزوں میں، ڈرگس میں، بے حیائی کام میں، غلط کام میں انسان نے سکون تلاش کیا. حالانکہ یہ ساری چیز سکون دینے والی نہیں، بلکہ اس کے مستقبل میں اور پریشانیاں لانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن میں سکون کا سیکرٹ اور سکون پانے کے راز مختلف انداز سے بتایا ہے. تو آج کے ہم خطبے میں وہ کیا ریزن ہے جس کی وجہ سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، وہ کیا اسباب ہے جس کی وجہ سے ہم ٹینشن کی زندگی گزار رہے ہیں، 2-3 ریزن بتا کے اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج انسان کی زندگی میں سب کچھ رہ کر بھی سکون نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ وہ رب سے دور ہے، رب سے تعلقات کو ختم کیا ہوا ہے. اللہ سے قریب ہونے میں سکون ہے، اللہ کے دین میں سکون ہے، قرآن میں سکون ہے، دینداری میں سکون ہے، رب سے دل لگانے میں سکون ہے. آج انسان سے بہت بڑی غلطی یہ ہے کہ انسان کھاتا ہے، پیتا ہے، عیش کرتا ہے، پیسے لٹاتا ہے، خریدتا ہے، بزنس کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، لیکن وہ رب کو بھول جاتا ہے، رب کو یاد نہیں کرتا. رب سے اس کے تعلقات بہت کمزور ہیں. جس کی زندگی میں رب سے تعلقات کمزور ہو، یاد رکھو اس کی زندگی میں کبھی سکون چین نہیں ہے. اللہ کہتا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، یاد رکھو دلوں کو تسلی انہی کو ملا کرتی ہے. لوگوں سنو، اللہ کو یاد کرنے سے دلوں کو تسلی ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کو یاد کرنے سے، اللہ کو پکارنے سے، اللہ سے قریب ہونے سے، اللہ کی بندگی کرنے سے اللہ تعالیٰ کی خاص اس پر رحمت اترتی ہے، وہ آدمی سکون محسوس کرتا ہے. تو جو جتنا زیادہ رب سے قریب ہے وہ اتنا زیادہ سکون کی زندگی پائے گا. جو جتنا زیادہ رب سے دور ہے وہ ٹینشن کی، پریشانی کی، غم کی زندگی گزارے گا. ایمان کا لفظ عربی کا امن سے نکلا ہوا ہے. ایمان امن سے نکلا ہوا ہے، مطلب یہ ہے کہ جس کا ایمان جتنا زیادہ مضبوط ہے وہ انسان امن کی زندگی گزارے گا. جو انسان کمزور ایمان والا ہے وہ ٹینشن کی، پریشانی کی زندگی گزارے گا. قرآن نے کہا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن. جو لوگ ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملائے، ظلم سے مراد شرک ہے، اس ظلم کو نہیں ملائے، ایسے لوگوں کو اللہ گارنٹی دیتا ہے چین کے امن کی زندگی ملے گی اسے. شرک کے رہتے ہوئے، بدعت و خرافات کے رہتے ہوئے کبھی سکون کی زندگی آپ کو نصیب نہیں ہے. ضروری ہے کہ شرک سے توبہ کریں. یہ جتنے بھی شرک کے دروازے ہیں، چور راستے، ان سب کو بند کریں. لوگ آج پریشانی میں تعویذوں کا رخ کرتے ہیں،
बाबाओं का रुख करते हैं, आमिलों का रुख करते हैं, काले धागे पर भरोसा करते हैं, हरे कपड़े पर भरोसा करते हैं, बंदिशों पर उनका बिलीव है, अंडे गाड़ने पर उनका भरोसा है, लीमों पर उनका भरोसा है, पत्थरों पर उनका भरोसा है, नारियल पर भरोसा है, और क्या कुछ नहीं लोगों के पास, नौजुबिल्लाह, रस्म और रिवाज, ऐसी सारी चीजें आपकी जिंदगी में है। तो कसम से कसम से कसम से शिर्क के रहते हुए कभी आप सुकून की जिंदगी नहीं पा सकते। ये सारे शिर्क के चोर दरवाजे आपको जहन्नम के गड्ढे में ले जा रहे हैं और आपको टेंशन की, परेशानी की जिंदगी में मुब्तला कर रहे हैं। इन चीजों से निकल कर आना है आपको, तभी आप इंशाअल्लाह अमन की जिंदगी, सुकून की जिंदगी पा सकते हैं। नमाजों से करीब होने में सुकून है, इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जुइलत कुर्रतु ऐनी फी सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रख दी गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत बिलाल से कहते थे, अरिहना या बिलाल, ऐ बिलाल, नमाज के जरिए, अजान के जरिए हमें सुकून पहुंचाओ। सुभान अल्लाह, नमाज में सुकून है। दिल से दिल लगा कर नमाज पढ़ के तो देखो, सलाम फेरने के बाद जो एक अजीब किस्म की खुशी और इत्मीनान, एक रहमत अल्लाह की तरफ से उतरती है, और दुनिया के लाखों करोड़ों रुपए भी आप दे लो, वो चीज़ आपको नसीब नहीं होगी जो नमाज में मिलती है, जो कुरान की तिलावत में आपको नसीब होती है। दुनिया के किसी कोने में वो सुकून, अमन, चैन आपको नहीं मिलेगी। अल्लाह ने नमाज में इतनी खुशियाँ रखी हैं, अल्लाह ने नमाज में इतनी राज की चीज़ें रखी हैं। हमारे ज़िंदगी के मुस्तकबिल को संवारने के लिए नमाज है, हमारे बिजनेस को डेवलप करने के लिए नमाज है, बच्चों में खुशी, इत्मीनान पाने के लिए नमाज है, बीमारी को दूर करने के लिए नमाज है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्र वस्सलाह, ईमान वालो, नमाज के जरिए, सब्र के जरिए से अल्लाह से मदद हासिल कर लो। मसला हमारा यही है, फजर तो महीने गुजर जाते ही पढ़ते नहीं। पूरी मस्जिदों की हालत देखिए, फजर में अल्लाह हिफाजत करना, 2 सफ, 1.5 सफ, 3 सफ पढ़ते भी हैं तो 8 बजे 9 बजे उठकर पढ़ते हैं। ऐसी बेकार की जिंदगी जीकर क्या फायदा जिसकी जिंदगी में नमाज ना हो। खुसूसन फजर की नमाज में हमारी इतनी गफलत, तो याद रखो, आदमी नमाजी है, उसके बीवी बच्चे नमाजी नहीं, घर में कभी सुकून नहीं पा सकते आप। या बीवी बच्चे नमाजी ही, घर का जिम्मेदार नमाजी, घर का जिम्मेदार नमाजी नहीं, तब भी सुकून नहीं आपको। एक की वजह से पूरी की मुसीबत आप पर आएगी, घर में सुकून नाम की चीज नहीं होगी। जरूरी है कि पूरे घर नमाज पढ़ के तो देखो अल्लाह तुम्हारे कैसे मुश्किलात हल करता है, कैसे सुकून की लाइफ तुम्हें नसीब होती है। तो अल्लाह की बंदगी में, अक़ीदे तौहीद में, सुन्नत रसूल को फॉलो करने में, नमाज पढ़ने में, कुरान की तिलावत करने में, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने ये सुकून रख दिया है। और दूसरी चीज़, हमारी ज़िंदगी टेंशन में इसलिए गुजरती है कि हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो हिर्स व हवस के शिकार हैं, लालच है, जितना भी इंसान को दे, या ऐसी भूख है, दौलत की भूख कभी ख़त्म नहीं होगी। कनात फॉलो कीजिए, कनात को अपनाइए। कनात का मतलब यह है कि मेहनत, कोशिश के बाद जितनी चीज़ें आपको मिलती है उस चीज़ पर अल्लाह से राज़ी होना, ये कनात है। कोशिश करो, मेहनत करो, पैसे लगाओ बिजनेस में, खूब मेहनत करो, ट्रैवलिंग करो, बिजनेस के लिए कोई गलत नहीं, लेकिन कोशिश के बाद, मेहनत के बाद जितना नसीब हो जाए उस पर रब का शुक्र बजा लाओ। हमेशा ये कहते रहना, ये मेरा बिजनेस सक्सेस नहीं हुआ, जिंदगी में ये चीज़ ना मिली, ये ना मुकम्मल हुआ, ये ख्वाहिश अधूरी रह गई, हासिल जिंदगी हसरत के सिवा कुछ भी नहीं, वो न मिला, ये ना रहा, वो ना रहा, ये ना रहा, यही शिकायत हमारी रह गई। जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे हरीस इंसान से के बारे में कहा, लौ कान इब्नु आदम वादियान मिन ज़हब लब्तगा सालिसा, अगर इब्न आदम को 2 वादी भरकर सोना पहाड़ दे दिया जाए तो कहेगा अल्लाह तीसरी वादी भी मुझे चाहिए। यह हिर्स हवस इतनी आसानी से मिटने वाली नहीं। कुरान कहता है इंसान जो इतना बड़ा हरीस, लालच है, ऐसा लगता है तो कब्र में जाकर चैन लेगा। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, ऐ लोगों, दुनिया की दौलत, शोहरत, कसरत ने तुम्हें हलाकत में डाल दिया, ऐसा लगता है हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, तुम कब्रों में जाकर पहुंच जाओ, कब्र में लोग तुम्हें मिट्टी डालेंगे ना तुम्हारे चेहरे पर, तब जाकर ये लालच तुम्हें खत्म होगी। तो इसीलिए मेरे भाइयों, ये हिर्स हवस अच्छी चीज़ नहीं है। तो जितनी कोशिश के बाद आपको मिलती है उस पर राजी हो जाओ। अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे इतना कुछ दिया, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे इतना माला माल किया। पुरानी जिंदगी को देखो, क्या हम थे, आज किस हालत में है। गुजरी हुई जिंदगी तो परेशानी, गुर्बत में गुजरी थी, माशाल्लाह आज अल्लाह ताला ने हैसियत दी है और कमाते ही, और माशाल्लाह भी बच्चों के साथ सुकून से घर में ही, तो ये बहुत बड़ी नेमत है। दुनिया के मामले में अपने से नीचे लोगों को देखो,
آخرت کے معاملے میں اپنے سے اوپر لوگوں کو دیکھو. آپ صرف نماز پڑھتے ہیں، فرض نماز سنت پڑھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو دیکھو تہجد گزار ہیں، تاکہ آپ کے اندر بھی تہجد کا جذبہ پیدا ہو. آپ 10 روپے خرچ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو دیکھو صدقہ و خیرات کرنے والے 100 روپے اسپینڈ کرتے ہیں، آپ کے دل میں جذبہ ہوگا کہ میں بھی کیوں 100 روپے نہ دوں، اور وہ جذبہ پیدا ہوگا. آپ صرف فرض روزہ رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کو دیکھو جو نفل روزہ بھی رکھتے ہیں، آپ کے اندر بھی روزہ رکھنے کا جذبہ پیدا ہوگا. دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر لوگوں کو دیکھو، دنیا کے معاملے اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھو. آپ 10,000 کماتے ہیں تو آپ 15,000 کمانے والوں کو نہ دیکھو، 5,000 کی جس کی سیلری ہے اس کو دیکھو، تبھی آپ کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوگا. آپ اپنے خاص گھر میں رہتے ہیں، ایسے لوگوں کو دیکھو جو کرائے گھر پہ رہتے ہیں، تبھی آپ کے اندر شکر جذبہ پیدا ہوگا. یہ نہ سوچو کہ اللہ نے مجھے ایک گھر دیا اور مجھے اور بڑی بڑی بلڈنگیں چاہیے، یہ چکر میں رہیں گے دنیا کے معاملے میں آپ سکون کھو بیٹھیں گے. آپ کو ایک بیماری ہے تو ایسے لوگ کو دیکھو جن کو 2-3 بیماری ہیں، تب آپ کے دل سے دعا نکلے گی، اللہ تو نے مجھے اتنی اچھی حالت میں رکھا ہے، جبکہ میرے نظروں کے سامنے اتنے پیشنٹ ہیں، اتنے پریشان ہیں، وہ سیکنڈ کی محتاج ہیں، اللہ تو مجھے اتنی اچھی حالت میں رکھا ہے. شکر کا جذبہ پیدا ہوگا. تو یہ اصل اصول ہے کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھو، آخرت کے معاملے میں اپنے سے اوپر سے لوگوں کو دیکھو. دیکھو ان لوگوں کو، اگر آپ سکون سے سو رہے ہیں، 3 وقت کا کھانا کھا رہے ہیں، سکون سے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہیں، آپ کو میٹھی نیند آتی ہے، تو کتنی بڑی نعمت ہے نیند. دیکھو کتنے لوگ گرم گرم نرم نرم اے سی میں سونے والوں کو نیند نہیں آتی رات بھر، اور بیچاروں کو ٹیبلٹ لینا پڑتا ہے. وہی مزدور کولی کا کام کر کے اتنی میٹھی نیند سو لیتا ہے پلیٹ فارم میں، اور بعض اوقات مالدار دیکھتا ہے تو اسے رشک آتا ہے، یہ کتنی میٹھی نیند سوتا ہے، مجھے نصیب نہیں ہے. سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر. مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے. یہ مزدوروں کی حالت ہے. اللہ نے انہیں نیند جیسی بڑی نعمت سے نوازا ہے جو اچھے اچھے لوگوں کو نصیب نہیں ہے. تو اسی لیے اللہ نے جس حالت میں رکھا شکر بجا لاؤ، اور حرص و ہوس انسان کو پریشان کر دیتی ہے. اور تیسری چیز یہ میرے بھائی یاد رکھو، حسد انسان کو پریشان کر کے رکھ دیتی ہے. حسد کی بیماری یہ ایسی وائرس ہے جو دوسروں کی نعمت کو دیکھ کر جلنا، دوسروں کی ترقیوں کو دیکھ کر جلنا. ہمارے نظروں کے سامنے ہمارا پڑوس آگے بڑھ رہا ہے، میں جلنے لگتا ہوں کہ اگر سامنے والے کو اچھے رشتے آتے تو میں جلنے لگتا ہوں، کیوں مجھے نصیب نہیں، انہیں کیوں آیا. میرے سامنے والے کی بزنس ڈیولپ ہو رہی ہے، میں جلنے لگتا ہوں. اور جو پارٹی اس کے پاس جاتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ اس کے پاس کیوں گیا، کیوں میرے پاس نہیں آیا. میرے مال بزنس ڈیولپ نہیں ہو رہی ہے تو دوسروں کی بزنس میں جلنے لگتا ہوں. ایسی اگر کیفیت ہے تو یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا عذاب ہے. اگر آپ نے ایسی سوچ بٹھا لی ہے دوسروں کی دولت کو، دوسروں کی نعمت کو جلنے والے، یہ کہنا چاہتے ہیں اللہ تو میرے ساتھ ناانصافی کیا ہے، تو نے مجھے نہیں دیا اسے دیا، تو ناانصاف کرنے والا ہے، نعوذ باللہ حسد کرنے والا یہ کہنا چاہتا ہے. اور حسد نیچرلی سب کے اندر موجود ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا میرے اندر حسد نہیں ہے، سب کے اندر حسد ہے. لیکن نبی فرماتے ہیں اما الکریم فیخفیہ، جو شریف انسان ہے حسد کو دل میں چھپا لیتا ہے. واما اللئیم فیخفیہ، جو کمینہ انسان ہے وہ حسد کو ظاہر کرتا ہے. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے اتنا حسد اتنا جلن، نیند میں بھی وہ پریشان ہو جاتا ہے اس کی نعمت کو دیکھ کر. یہ رب کی طرف سے اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. جل جل کر انسان خود بیمار ہو جاتا ہے، پریشان ٹینشن کی لائف گزارتا ہے دوسروں کی نعمت کو دیکھ کر. دوسروں کی نعمت کو دیکھے تو کہو اللہ تمہیں خوش رکھے، فوراً پڑھو ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. کسی نے آپ کو خوشخبری دی کہ اللہ نے مجھے اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے تو دعا دو اسے، بارک اللہ فی اہلک و مالک، اللہ تجھے برکت دے تیرے گھر والوں میں. اور کسی کا گھر دیکھتے ہیں آپ ماشاء اللہ کہو، نہ کہ حسد کی نگاہ سے دیکھنے لگے. یہ اچھی بات نہیں ہے. لیکن ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں حسد کی بیماری مبتلا ہو کر پریشانی کا شکار ہیں، وداؤٹ ریزن ٹینشن کے شکار ہیں. کچھ تو ریزن کچھ بھی معلوم نہیں، انسان پریشانی کیوں؟ کیونکہ میرے ساتھ پڑھنے والے سب آگے بڑھ گئے، میرے خاص بھائی آگے بڑھ گئے، میرے ساتھ رہنے والے محلے کے لوگ ترقی کر گئے، میں اسی جگہ پر ہوں. دعا کرو بھائی، آپ بھی دعا کرو اور ان کے حق میں دعا دو، اللہ تعالیٰ آپ کی مستقبل کو سنوارے گا. حسد کرنے سے کچھ بھی ہونے والا نہیں، بلکہ آپ کی صحت ہی خراب ہونے والی ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں پریشانی اس وجہ سے بھی یہ ہے کہ فیملی لائف کے پریشانیوں کی وجہ سے انسان بہت سے ٹینشنوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. میاں بیوی کا جھگڑا، اولاد والدین کے جھگڑے،
بھائی بہنوں کا جھگڑا، بہن بھائی کے جھگڑے، ایسے کتنے جھگڑے ایسے ہی سب کچھ رہ کر بھی ان جھگڑوں کی وجہ سے انسان پریشانی کا شکار ہوتا ہے۔ یاد رکھو، زندگی میں رشتوں کو نبھانا چاہتے ہیں، رشتوں کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، کچھ چیزیں دیکھ کر بھی دیکھے بغیر گزر جانا پڑے گا، کچھ چیزوں کو سن کر بھی سنے بغیر گزر جانا پڑے گا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو وہاں رک کر آپ جواب دینے لگیں گے، ہر بات پر کمنٹ کرتے رہیں گے، آپ کبھی اپنے فیملی سے رشتہ قائم نہیں رکھ سکتے، نہ فیملی سے نہ دوستوں سے۔ چھوٹی چھوٹی بات کا ریاکشن دکھائیں گے تو ایسے رشتے نہیں نبھتے، نتیجے میں انسان ان پریشانی کو لے کر بہت سے ٹینشنوں کا سامنا کرتا ہے اور اس کی زندگی میں سکون ختم ہو جاتی ہے۔ بیچارے کتنے ایسے لوگ ہیں، کیا نہیں ان کے پاس بزنس ہے، دولت ہے، کاروبار ہے، بینک بیلنس ہے، پراپرٹی ہے، مسئلہ کیا ہے؟ گھر میں ٹینشن، گھر میں جھگڑے، خاص کر کے میاں بیوی کی زندگی کی بھلے سے دو لوگوں کی پریشانی، اس کی وجہ سے ماں باپ پریشان، بیٹی کو لے کر پریشان، بیٹے کو لے کر پریشان، بھائی بہن کے تعلق سے پریشان، بہن بھائی کے تعلق سے پریشان، پورا خاندان پریشان ہوتا ہے بظاہر دونوں کے جھگڑوں کی وجہ سے۔ اسی لیے زندگی میں برداشت کی قوت برداشت پیدا کریں، قوت برداشت پیدا کریں۔ میں نے کہا کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگنور کریں گے تبھی آپ سکون سے جئیں گے، ورنہ ہر بات کو آپ کمنٹ دیں گے، ہر بات پر جواب دیں گے تو وہاں پر آپ سکون کھو بیٹھیں گے۔ اسی طرح ایک چیز ہم میرے بھائیوں، آج کا انسان سکون کھو بیٹھا ہے وہ رات کو جلد نہ سونے کی وجہ سے، رات بھر جاگنے کی وجہ سے۔ خاص کر کے نوجوانوں کا طبقہ ایسا ہے جو رات بھر جاگتا ہے، گپ شپ کرتے رہتے ہیں، ہوٹلوں میں، سڑکوں میں، چبوتروں میں، گلیوں میں، بسٹانوں میں، جگہ جگہ آپ دیکھیں گے 11 بجے بھی جاگتے رہیں گے، 1 بجے بھی جاگتے رہیں گے، 2 بجے بھی رہیں گے، گھر میں بیوی اکیلی انتظار کرتے کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اس گاؤں میں سنتے ہیں خلا کے واقعات، طرح کے واقعات یہ ہیں کہ میرا شوہر گھر جلد نہیں آتا، رات بھر جو ہے پھرتے رہتا ہے اور نتیجے میں نفرتیں آ جاتی ہیں، وہاں پر بدگمانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو میں تو کہتا ہوں ایسوں کو بیٹی نہ دو جو رات بھر گلیوں میں اپنا وقت صرف کرتا ہے۔ ماں باپ گھر کو دیکھیں کہ وہ گھر دیر سے سوتے ہیں تو ایسوں کو نہ دے، آپ کی بیٹی کی زندگی بھی سکون ختم ہو جائے گی۔ آپ کی بیٹی وہاں جا کر سکون نہیں نصیب ہوگی اسے جس کا شوہر 3 بجے تک بھی، 2 بجے تک بھی گلیوں میں، سڑکوں میں، کبھی کبھی تو الگ بات ہے مہینے مہینے سال بھر دوستوں کے ساتھ گزار دے، نہ بیوی کا خیال، نہ بچوں کا خیال، نہ گھر کا خیال، نہ ماں باپ کا خیال، نہ گھر والوں کی دیکھ بھال، ایسے آوارہ بن کر گزار کر آخر بیماری میں ملوث ہو کے مر جانے والے، ایسی زندگی گزار کے کیا فائدہ؟ رہے اس قدر مہذب کبھی گھر کا منہ نہ دیکھا، رہے اس قدر مہذب کبھی گھر کا منہ نہ دیکھا، کٹی عمر ہوٹلوں میں مرے ہسپتال لے جا کر۔ یہ آج کے نوجوانوں کی لائف ہے، ہمیشہ ان کی یہی فکر ہوتی ہے کہ دوست کیا کہیں گے، دوستوں کی مجلس میں شریک ہونا، بیکار گپ شپیں کرنا، غلط کام، بے حیائی کم، کیا کچھ نہیں کرتے۔ تو بہرحال اس پر خاص دھیان دینا ہے، پیرنٹس کو ضروری ہے کہ وہ آپ کا کتنا بڑا بیٹا بھی کیوں نہ ہو آپ اسے تاکید کریں، آپ فکس کر دیں، شیڈول بنائیں کہ 9 بجے کے اندر گھر میں رہنا ہے، 10 بجے کے اندر آپ سب سو جانا ہے۔ یہ اگر ترتیب دیں گے تو پھر دیکھو گھر میں کتنی سکون۔ نیند نہیں تو انسان ٹینشن کی لائف گزارتا ہے۔ یہ نیند اگر میسر نہ ہو، رات کی نیند، تو انسان سبحان اللہ آپ دیکھیں گے کتنے لوگ ایسے ہیں ہمیشہ پریشان کی زندگی۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ راتوں کی نیند، اس لیے کہ جو لوگ نائٹ ڈیوٹی کرتے ہیں نا ان کی زندگی میں بھی دیکھو ہمیشہ سر درد، پریشانی، کیونکہ اللہ نے نیند، رات کی نیند میں سکون رکھا ہے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، کہا کہ ہم نے نیند کو بنایا آرام کے لیے۔ تو یہ اللہ رات کو بھی اندھیرا کر دیتا ہے تاکہ یہ میرے بندے رات میں سکون پائے، سوئیں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، اللہ ہم رات کو جاگنا چاہتے ہیں، دن بھر سونا چاہتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ پورے گورکھا کا کام کرتے ہیں، رات بھر جاگ کے یہ گلی سے وہ گلی پھرنا، یہاں بس اسٹینڈ سے لے کر وہاں تک گھومتے رہیں گے۔ آپ کو کبھی آپ 3 بجے رات بھی دیکھو، 2 بجے بھی رات دیکھو، آپ کو ایسے لوگ نظر آئیں گے۔ اللہ ایسے نوجوانوں کو ہدایت دے اور نیک توفیق عطا کرے، اور ایسے بچوں کی خاص تربیت دینے کی ضرورت ہے ماں باپ کو۔ تو بتانا ہے میرے بھائیوں کہ ایسے بہت سے اسباب ہیں، ہم لوگ ان اسباب کو جانیں گے، معلوم کریں گے تو انشاءاللہ زندگی میں کیوں ہماری لائف میں ٹینشن ہے۔ آج یہ مسئلہ ہے کہ وداؤٹ ریزن پریشانی، ارے کسی کو پریشانی معلوم ہو تو ٹھیک ہے، اس کا کچھ ریزن معلوم کر کے
علاج، یعنی آدمی کوئی غم کرتا ہے تو اسے بیماری لاحق ہے، بزنس لاس ہوا تو پریشان ہوتا ہے، ریزن معلوم ہے، لیکن وداؤٹ ریزن کیوں گھبراہٹ ہے، کیوں دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، کیوں ہمیں سکون نہیں ہے؟ یہ چیز کیا ہے؟ ایسے ہی دوا کھانے سے حاصل نہیں ہوتی، یہ چیز رب سے جڑنے سے ہوتی ہے۔ اللہ سے قریب ہو جائے، دعا کرتے رہیں، اللہ میں پریشان ہوں، اللہ تو مجھے سکون عطا فرما، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا، یہ بھی دعا سکھائی گئی کہ بیوی بچوں میں سکون چاہتے ہو، یہ دعا کرتے رہو، اللہ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اللہ ہمارے لیے بیوی بچوں کو ہمارے آنکھوں کا ٹھنڈک بنا، متقین کا امام بنا۔ تو یہ بھی دعا کرنا ہے۔ ایسے بہت ساری دعائیں ہمیں سکھائی گئی ہے کہ امن سکون کے لیے، پریشانی کو دور کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں مختلف دعائیں ہمیں بتائی ہے، ہمیں یاد کرنا چاہیے۔ اور میں نے کہا کہ انسان زیادہ وقت گھر میں گزارے، جب بیکار گلیوں میں پھرنے اور گپ شپ کرنے سے بہت سے مسئلے پریشانیاں ہوں گی، جتنا زیادہ گھر کو لازم پکڑیں گے آپ سیف رہیں گے، بالکل۔ اور جس انسان کو گھر میں سکون ملے نا، ماشاءاللہ دنیا کی بہت بڑی دولت ہے۔ ایک انسان باہر کی زندگی میں بڑی ٹینشنیں لیتا ہے، بڑی پریشانی آئی اسے، بزنس کے ٹینشن، دوستوں کی پریشانی، فلاں نے گالی دے دیا، فلاں نے برا بلا کہا، فلاں نے یہ کر دیا، وہ سارے ٹینشن لے کر جب گھر آتا ہے، بیوی کی ایک مسکراہٹ اس کی ساری پریشانی کو دور کر دیتی ہے، بیوی کے پاس اسے سکون ملے، بچوں کو دیکھ کر وہ پریشانی بھول جائے تو انسان بہت خوش نصیب انسان ہے۔ لیکن جس بندے کو گھر میں سکون نہ ملے، باہر کی زندگی میں سکون ہے، دوستوں کے ساتھ سکون ہے، پارٹی میں سکون ہے، ٹور میں سکون ہے اور دوستوں کی مجلس میں سکون ہے، لیکن گھر آتے ہی بیوی کی شکایتیں، ایسا ہو گیا، یہ کرتے وہ کرتے، بچوں کو لے کر پریشان، اگر ایسی لائف ہے تو کبھی سکون نہیں ہے۔ تو اصل سکون ملنا ہے بیوی بچوں سے، تو اس لیے اس بارے میں خاص دعا کرنا ہے۔ اور عورت کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہر کے حق میں دعا کریں اور اپنے بچوں کے حق میں دعا کریں، خاص کر کے ماں ہونے کے لحاظ سے، اللہ ہم جس بچے کی تربیت کر رہے ہیں یہ بچے ہمارے مستقبل میں سکون کا ذریعہ بنے، اللہ اس شوہر کو میرے لیے سکون کا ذریعہ بنائے، یہ ہمیشہ دعا کرتے رہیں۔ اس لیے کہ زیادہ پریشانی آج جتنا زیادہ گھریلو لائف میں نظر آتی ہے اتنا باہر تو نہیں ہے، اس لیے اپنی فیملی لائف کو اسٹرانگ کرنا ہے، اپنے گھر کو اسٹرانگ کرنا ہے، میاں بیوی بیٹھ کر مسئلہ حل کریں، پریشانی کہاں آتی ہے، ریزن کس کی وجہ سے یہ پریشانی آتی ہے، یہ ساری چیزیں معلوم کر کے انشاءاللہ اس کے بعد دیکھیے زندگی میں کیسے سکون آپ کو نصیب ہوگی۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو مجھے بتانا مناسب سمجھا گیا آج کے اس دور میں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین جو بھی پریشانی کا شکار ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرمائے، جو بھی غم میں مبتلا ہیں اللہ ان کی زندگیوں میں خوشیاں عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہر قسم کے آفات سے، بلاؤں سے، مصیبت سے، بیماری سے، تکلیف سے اللہ سب کو حفاظت فرمائے، اللہ امن کی زندگی عطا فرمائے، چین و سکون زندگی عطا فرمائے۔ رب سے قریب ہونے، نمازوں کی پابندی کرنے کی اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی، کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والے کو سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رحیم بر حلیم۔